یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اے ایم یو اولڈ اسٹوڈینٹس کمیٹی کی جانب سے اور جو بھی ایک تنظیم اور تھی، بہرحال میں تمام راہ انسانیت فاؤنڈیشن علی گڑھ یو پی انڈیا میں تمام اراکین کو، ان دونوں تنظیم کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر ایس یو خان صاحب، اور خاص طور سے یہ اس لیے اور میں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین اردو ادب یوٹیوب چینل کی توسل سے اس پروگرام کو دیکھیں گے آنے والے وقت میں جب یہ پروگرام چینل تک پہنچے گا۔ اس کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر ایس یو خان صاحب، مہمان خصوصی ہیں عالی جناب محترم ڈاکٹر قمر عالم صاحب، مہمان ذی وقار استاد الشعراء عالی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گلنوری صاحب، مہمان مکرم انجینئر سلیم خان صاحب، مہمان اعزازی ہمارے بڑے بھائی جناب سید مشرف حسین محضر صاحب، اور نظامت کے فرائض میں طالب علم سید بصیر الحسن وفا نقوی۔ میں تعریف کرنا چاہوں گا ہمارے ایم خورشید صاحب کی، ابھی ذکر چل رہا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اردو ادب کی خدمت کرنا ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے، ہم سب مجاہدین اردو میں سے ہیں، مجاہد اردو ہیں۔ ایم خورشید خان صاحب بھی اپنے طریقے سے اردو ادب کی عصر حاضر میں بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیونکہ میڈیا کی طاقت جو ہوتی ہے، چینل کی طاقت جو ہوتی ہے، نشر و اشاعت کی طاقت جو ہوتی ہے، وہ بہت بڑی طاقت پاور ہوتی ہے، اور اس سے آپ اپنے جو پیغامات ہیں وہ آسان طریقے سے لوگوں تک، عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اور خوابیدہ اذہان کو آپ بیدار کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم خورشید صاحب اپنے والد بزرگوار، اپنے والد محترم، والد مرحوم کے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور انہوں نے کتابوں کے ذریعے سے اردو ادب کی خدمت انجام دی تھی، اور آپ جو ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اردو ادب یوٹیوب چینل کے ذریعے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آئیے حضرات، میں چلتا ہوں جواں سال شاعر کی جانب، میری مراد ہے عادل فراز، وہ آئیں اور اس ادبی نشست میں اپنی شاعری کی توسل سے اپنی حاضری درج کریں۔ مضامین ان کے آتے رہتے ہیں، اردو ادب کی جو رسائل ہیں، ادبی رسائل، خاص طور سے اردو دنیا جو قومی کونسل سے دہلی سے نکلتا ہے، اس میں ان کے مسلسل سائنس میں مبنی مضامین آتے رہتے ہیں۔ سائنس اور ادب کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آج کے دور میں، تو آئیے ان کا کلام سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم، کہ تم کو آتا ہی نہیں آنکھوں کے ساغر دیکھنا، تم کو آتا ہی نہیں آنکھوں کے ساغر دیکھنا، تم تو بس دریاؤں کے بہنے کا منظر دیکھنا، تم تو بس دریاؤں کے بہنے کا منظر دیکھنا، اور قطرے شبنم کی وسعت پر غزل کہنا کوئی، قطرے شبنم کی وسعت پر غزل کہنا کوئی، جس گھڑی تم روبرو اپنے سمندر دیکھنا، جس گھڑی تم روبرو جس گھڑی تم روبرو اپنے سمندر دیکھنا، اور تم کو اڑنا ہے بہت اونچا ابھی آفاق میں، تم کو اڑنا ہے ابھی، تم کو اڑنا ہے بہت اونچا ابھی آفاق میں، تر نہ ہو جائیں کہیں بارش میں شہپر دیکھنا، تر نہ ہو جائیں کہیں بارش میں شہپر دیکھنا، اور دل میں رکھنا وسعت افلاق لڑتے وقت بھی، دل میں رکھنا وسعت افلاق لڑتے وقت بھی، مسکرا کر دشمن جاں کو بھی اکثر دیکھنا، مسکرا کر دشمن جاں کو بھی اکثر دیکھنا، اور تم کو مل جائے گی منزل جس کی خواہش ہے شہید، تم کو مل جائے گی منزل جس کی خواہش ہے شدید، باہر باہر دیکھنا کیا اپنے اندر دیکھنا، باہر باہر دیکھنا کیا اپنے اندر دیکھنا، اب پتھروں سے دیکھتا ہے آج وہ لڑنے کا خواب، مشرف بھائی مت فرمائیں کہ پتھروں سے دیکھتا ہے آج وہ لڑنے کا خواب، تم نے شیشے کا تراشا تھا جو پہ کر دیکھنا، تم نے شیشے کا تراشا تھا جو پہ کر دیکھنا، اور اس کے خستہ بام و در ہنستے ہیں میرے حال پر، اس کے خستہ بام و در ہنستے ہیں میرے حال پر، ایک گلی کے موڑ پر کچا سا وہ گھر دیکھنا، ایک گلی کے موڑ پر کچا سا وہ گھر دیکھنا، تم قیامت کے نہ ہونے پر ہو تھوڑے مطمئن، تم قیامت کے نہ ہونے پر ہو تھوڑے مطمئن، اٹھ رہا ہے کوچے کوچے سے جو محشر دیکھنا، اٹھ رہا ہے کوچے کوچے سے جو محشر دیکھنا، ایک کنکر مار دو بچوں کی طرح کھیل میں، ایک کنکر مار دو بچوں کی طرح کھیل میں،
مسکراتی ہے بہت گاؤں کی پوکھر دیکھنا، مسکراتی ایک کنکر مار دو بچوں کی طرح کھیل میں، ایک کنکر مار دو بچوں کی طرح کھیل میں، مسکراتی ہے بہت گاؤں کی پوکھر دیکھنا، مسکراتی ہے بہت گاؤں کی پوکھر دیکھنا، تم کو آتا ہی نہیں آنکھوں کی ساغر۔ ایک مطلب چندر صاحب جی اچھا، پلٹ کے آئی نہ رونق ہمارے گھر کے لیے، پلٹ کے آئی نہ رونق ہمارے گھر کے لیے، اداسیاں ہی بچیں اپنے بام و در کے لیے، اداسیاں ہی بچیں اپنے بام و در کے لیے، وہ آندھیوں سے لڑے کس طرح سمر کے لیے، مطلب ثانی فہمت وہ آندھیوں سے لڑے کس طرح سمر کے لیے، یہ مرحلہ بھی بڑا سخت ہے شجر کے لیے، یہ مرحلہ بھی بڑا سخت ہے شجر کے لیے، اگر پڑوس میں بھوکے یتیم رہتے ہوں، اگر پڑوس میں بھوکے یتیم رہتے ہوں، تو کیسی عید ہے تیرے یہ ایک گھر کے لیے، تو کیسی عید بھلا تیرے ایک گھر کے لیے، تو کیسی عید بھلا تیرے ایک گھر کے لیے، جو ایک ساتھ سپیرے لگے بجانے بھی، جو ایک ساتھ سپیرے لگے بجانے بھی، تو ناک سر نہ اٹھائیں گے عمر بھر کے لیے، تو ناک سر نہ اٹھائیں گے عمر بھر کے لیے، پرندے چھوڑ گئے آشیاں خزاؤں میں، پرندے چھوڑ گئے آشیاں خزاؤں میں، انہیں خیال نہ آیا کبھی شجر کے لیے، انہیں خیال نہ آیا کبھی شجر کے لیے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص فرمائیے گا کہ گزر گئی ہے وہ بڑھیا جو دیپ رکھتی تھی، گزر گئی ہے وہ بڑھیا جو دیپ رکھتی تھی، چراغ کون جلائے گا رہ گزر کے لیے، چراغ کون جلائے گا رہ گزر کے لیے، میں اپنے خاک کے پیکر سے خوف کھاتا ہوں، میں اپنے خاک کے پیکر سے خوف کھاتا ہوں، ہواؤں آؤ مجھے لے چلو سفر کے لیے، ہواؤں آؤ مجھے لے چلو سفر کے لیے، اور خدا کے واسطے ان سے نہ پھیر آنکھوں کو، خدا کے واسطے ان سے نہ پھیر آنکھوں کو، تڑپ رہے ہیں یہ دیوانے ایک نظر کے لیے، پلٹ کے آئی نہ رونق ہمارے گھر کے لیے، اداسیاں ہی بچیں اپنے بام و در کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش گزار ہوں محترم عتیق الرحمان عتیق صاحب سے، بہت اچھا ترنم، بہت اچھا کلام، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھا انداز، آئیے گزارش کی جائے انتہائی ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کہ وہ بھی اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج میرا دوسرا موقع آپ سے ملاقات کا ہے، اور شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس لائن میں نے آپ کو پہلے شاید وضاحت کی تھی، میرے محترم المقام استاد محترم عامر رضا صاحب۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ ایک مطلب شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں خصوصی طور پہ تحت میں، اس کے بعد میں انشاءاللہ غزل جیسا بھی جو الفاظ لکھے ہیں، اور میری ابتدا ہے، سب جانتے ہیں۔ دل و دماغ میں جن کا خیال رہتا ہے، دل و دماغ میں دل و دماغ میں جن کا خیال رہتا ہے، جن کا خیال رہتا ہے، میری نگاہ میں ان کا جمال رہتا ہے، کیا بات ہے، میری نگاہ میں ان کا جمال رہتا ہے، اور قطرہ کسی نے مانگا تو سمندر عطا کیا، ارے کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ، قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا تو سمندر عطا کیا، نظر میں یار کی یہ تو کمال رہتا ہے، واہ، نظر میں یار کی یہ تو کمال رہتا ہے، عطا کیا، قطرہ کسی نے مانگا تو دریا عطا کیا۔ کیا کہنے، اصلاح ہوئی، اصلاح نہیں اچھی کاوش ہے، بہت اچھا۔ میں مطلب پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ تو میرا تھا تو میری بات سمجھتا ہوتا، ارے کیا کہنے، کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ۔ تو میرا تھا تو میری بات سمجھتا ہوتا، تو میرا تھا تو میری بات سمجھتا ہوتا، یار کچھ تو میرے حالات سمجھتا ہوتا، واہ 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 واہ، یار کچھ تو میرے حالات سمجھتا ہوتا، یہ گھٹائیں یہ ہوائیں
یہ سہانا موسم، کیا کہنے، یہ گھٹائیں یہ ہوائیں یہ سہانا موسم، پھر نہیں ہوگی یہ برسات سمجھتا ہوتا، کیا کہنے، پھر نہیں ہوگی یہ برسات سمجھتا ہوتا، کم سے کم ترک تعلق تو نہ کرتا مجھ سے، کم سے کم ترک تعلق تو نہ کرتا مجھ سے، کم سے کم ترک تعلق تو نہ کرتا مجھ سے، وہ اگر میرے خیالات سمجھتا ہوتا، واہ واہ، وہ اگر میرے خیالات ارے واہ واہ، سمجھتا زندہ باد، ہوتا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کم سے کم ترک تعلق تو نہ کرتا مجھ سے، وہ اگر میرے خیالات سمجھ، وہ اگر میرے خیالات سمجھتا ہوتا، یہ الگ بات میری بات نہ سمجھا لیکن، یہ الگ بات میری بات نہ سمجھا لیکن، دل نشیں دل کے تو جذبات سمجھتا ہوتا، دل نشیں دل کے تو جذبات سمجھتا ہوتا، جس کی فرقت نے کیا مجھ کو عتیق افسردہ، کیا کہنے، جس کی فرقت نہ کی، جس کی فرقت نے کیا مجھ کو عتیق افسردہ، کیا کہنے، کاش وہ بھی میرے حالات سمجھتا ہوتا، واہ واہ واہ، کاش وہ بھی میرے واہ واہ واہ، حالات سمجھتا ہوتا، کیا کہنے۔ ابھی آپ کے روبرو اس بزم میں کلام پیش کر رہے تھے محترم عتیق الرحمن عتیق صاحب، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز، اپنے جذبات کا کیا خوبصورتی سے اظہار کیا، اور حقیقت غزل وہی ہے کہ جس میں جذبات کا خوبصورتی سے اظہار ہو، ورنہ چند الفاظ کے اجتماع کا نام، یہ الفاظ کو جوڑا اور اسے موضوع بنایا الفاظ کو، وہ صرف شاعری کا حق اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیے حضرات، میں ایک اور جواں سال شاعر کی جانب چلتا ہوں جو عصر حاضر میں شاعری کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب علی یاور صاحب سے۔ میں شکیب جلالی کے اس شعر کے ساتھ ان سے گزارش گزار ہوں، چونکہ آپ کے یہاں بھی نئی تراکیب، نیا فن، ایک تازگی نظر آتی ہے، تو مجھے شکیب جلالی جو نئی غزل کے ایک طرح سے امام کہے جاتے ہیں، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ساحل تمام گرد ندامت سے اٹ گیا، ساحل تمام گرد ندامت سے اٹ گیا، دریا سے کوئی شخص تو پیاسا پلٹ گیا، دریا سے کوئی شخص تو پیاسا پلٹ گیا۔ جناب علی یاور صاحب آپ کے روبرو اپنا کلام پیش کریں۔ غزل کا مطلع کہا ہے، قطرہ قطرہ لہو جلا ہے، قطرہ قطرہ لہو جلا ہے، تب واہ واہ تاریخی یہ رات کٹی، کیا کہنے، کیا قطرہ قطرہ لہو جلا ہے، تب تاریخی یہ رات کٹی، واہ لمحہ لمحہ صدی سا بیتا، یوں دو روزہ حیات کٹی، واہ، ان کا ہر ایک لفظ ہے گویا آیت قرآن اور حدیث، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا ہر ایک لفظ ہے گویا آیت قرآن اور حدیث، ہم کچھ بولے کافر ٹھہرے اپنی ہر ایک بات کٹی، ساون بھادو آئے بھی برسے بھی برسا بھی گئے، ساون بھادو آئے بھی برسے بھی برسا بھی گئے، اب کے بھی وہ پاس نہ تھے بے لطف یوں ہی برسات کٹی، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ساون بھادو آئے بھی برسے بھی برسا بھی گئے، اب کے بھی وہ پاس نہ تھے بے لطف یوں ہی برسات کٹی، زندگی نعمت ہے یا لعنت جی کر یہ بھی دیکھ لیا، زندگی نعمت ہے یا لعنت جی کر یہ بھی دیکھ، زندگی نعمت ہے یا لعنت جی کر یہ بھی دیکھ لیا، کیا بتلائیں تم سے یاروں کیسے یہ بدذات کٹی،
اور آخری شعر اس سلسلے میں، کیا کہنے. دن کے اجالے میں نظر آئے نکھرے نکھرے دھلے دھلائے، دن کے اجالے میں نظر آئے واہ نکھرے نکھرے دھلے دھلائے، رات کی بات نہ پوچھ علی تو کیسے ان کی رات کٹی. واہ 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 واہ. ایک اور غزل کا مطلب ہے، نہیں کہ نالہ ہو آہو فغاں میں ہی گزری، نہیں کہ نالو آہو فغاں نہیں. نہیں کہ نالہ ہو آہو فغاں میں ہی گزری، بغیر ساگر و مینا مگر کڑی گزری، لگے نہ ٹھیس تیرے شیشے تصور کو، لگے نہ ٹھیس تیرے شیشے تصور کو، اسی احتیاط مسلسل میں زندگی گزری. اس احتیاط مسلسل میں. واہ واہ واہ. کھلا تو ہم نے بھی رکھا تھا گھر کا دروازہ، کھلا تو ہم نے بھی رکھا. کھلا تو ہم نے بھی رکھا تھا گھر کا دروازہ، ہمارے گھر سے تو کترا کے ہر خوشی گزری، کھلا تو ہم نے بھی رکھا تھا گھر کا دروازہ، ہمارے گھر سے تو کترا کے ہر خوشی گزری، کترا کے. ہے روز و شب کی عبادت سے بڑی وہ گھڑی، ہے روز و شب کی عبادت سے بڑی وہ گھڑی، جو تیری یاد میں یا مرتضیٰ علی گزری. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ آرزوئے واہ، کرم واہ. ہے نہ شکوائے ہائے ستم، واہ. نہ آرزوئے کرم ہے نہ شکوائے ہائے ستم، علی کی نشکوہ ہائے زیست ستم. برنگے کلندری گزری. واہ واہ واہ. غزل کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک میکش کی تعریف کی جاتی ہے، ساقی کی تعریف کی جاتی ہے، مخ بچے کی تعریف کی جاتی ہے، اور جو میخوار ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے، جام کی تعریف کی جاتی ہے، اور جو بیچارہ نیک اور پاک اور متقی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ واعظ زاہد، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اگر زاہد ہی خود شاعری کرنے لگے تو غزل کس معیار کی ہوگی، آپ سماعت فرمائیں گے. میری مراد ہے جناب زاہد خان راحت صاحب سے، جو زاہد بھی ہیں، خان بھی ہیں اور راحت بھی ہیں. کتنی خصوصیات آپ کے اندر سمٹ کے آ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ کے آنے والے وقت کی شاعری بھی انشاءاللہ بہت سی خصوصیات کو سمیٹے ہوئے ہوگی، اور اہل نقد و نظر آپ کی تعریف و توصیف میں انشاءاللہ اپنے قلم کو ضرور جنبش دیں گے. جناب زاہد علی خان راحت صاحب. بہت شکریہ. حاضرین محفل السلام علیکم. صدر محترم کی اجازت جی. کہ جن کی تلاش میں تھا جن کی تلاش میں مجھے جب وہ مل گئے. کیا کہنے. استاد محترم کی نظر کر رہا ہوں یہ. واہ 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 واہ. کہ جن کی واہ. تلاش میں بہت اچھا. تھا مجھے جب وہ مل گئے، پھر یوں ہوا کہ خود ہی میرے زخم سل گئے. کیا کہنے. پھر یوں ہوا کہ خود ہی میرے زخم سل گئے. واہ واہ واہ. اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ اس بار حاکموں نے سنائے وہ فیصلے. سبحان اللہ. اس بار حاکموں نے سنائے وہ فیصلے. اس بار حاکموں نے سنائے وہ فیصلے. سنائے وہ فیصلے. مزدور کی تو چھوڑیے زردار ہل گئے. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے بھائی. مزدور کی تو چھوڑیے مزدور کی تو چھوڑیے زردار ہل گئے. شعر بطور خاص بہت اچھا پڑھ لیں. کہ روٹی واہ واہ. تو مل گئی مجھے واہ واہ. بچوں کے واسطے. کیا کہنے. روٹی تو مل گئی مجھے بچوں کے واسطے. اس کا
नहीं मलाल, मेरे हाथ छिल गए। क्या बात है भाई, इसका वाह, 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 वाह। नहीं मलाल, बहुत अच्छा है। मेरे हाथ छिल गए। और शेर बतौर खास वाह। कि दीवार ये उठाई है आंगन में किस लिए, दीवार ये उठाई है आंगन में किस लिए, दीवार ये उठाई है आंगन में किस लिए, पूछा सबब जो भाई से तो होंठ सिल गए। फिर सुनाइए, वाह वाह वाह, दीवार, वाह। दीवार ये उठाई है आंगन में किस लिए, पूछा सबब जो भाई से तो होंठ सिल गए। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह। इजाजत हो तो ये गजल की। इरशाद इरशाद इरशाद, वाह। फूल सहरा में मोहब्बत के खिला देता है, फूल सहरा में मोहब्बत के खिला देता है। क्या कहने, क्या कहने। एक तू ही है जो बिछड़ों को मिला देता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तू ही है जो बिछड़ों को मिला देता है। जिंदाबाद, वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, शेर बतौर खास वाह, कि वाह। आग से तू ही बचाए, तू ही तूफानों से, वाह। आग से तू ही बचाए, तू ही तूफानों से, वाह। पेट में मछली के बंदे को जिला देता है। भाई वाह 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 वाह, पेट वाह, वाह। में मछली के बंदे को जिला देता है। और शेर है कि दिल में लोगों के दगा, जहन में मक्कारी है, वाह। दिल में लोगों के दगा, जहन में मक्कारी है। बहुत अच्छा है, वाह। अब वफाओं का यहाँ कौन सिला हाय, हाय, देता हाय, वाह, है, भाई बहुत अच्छा पढ़ ले, वाह वाह, अब वाह, वाह, वफाओं वाह। का यहाँ कौन सिला देता है। और गजल का शेर क्या कि कहने। सारी दुनिया का नशा हल्का नजर आता है, सारी दुनिया का नशा, सारी दुनिया का नशा हल्का नजर आता है। जाम जब इश्क का महबूब पिला क्या कहने, देता क्या कहने। है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह, जाम वाह। जब इश्क वाह, का वाह, 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 महबूब, बहुत शुक्रिया, पिला देता है। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूं क्या कहने। कि तुम सारी दुनिया का नशा हल्का नजर आता है। वाह। जाम जब इश्क का महबूब पिला देता है। भाई क्या कहने जाहिद साहब, वाह वाह, बहुत वाह, शुक्रिया वाह वाह, कि वाह। तुम समझना नहीं मजलूम को बेबस राहत, वाह वाह वाह। तुम समझना नहीं मजलूम को बेबस राहत। वक्त आने पे ये अंबर भी हिला देता है।
वक्त आने पे ये अंबर भी हिला देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद खान राहत साहब। नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे इस अंजुमन में जनाब जाहिद खान राहत साहब के बेहतरीन कलाम को। बहुत कीमती अशार से उन्होंने इस बज़्म को महसूस फरमाया। मैं इंतहाई काबिल मुबारकबाद समझता हूँ इस सिलसिले से। इस फहरिस्त में एक जदीद लबो लहजे के शायर हैं मोहतरम अहमद रईस साहब। तो आइए उनसे गुजारिश करूँ ज़फ़र इक़बाल के इस शेर के साथ कि लोग ही आन के यकजा मुझे करते हैं कि मैं, लोग ही आन के यकजा मुझे करते हैं कि मैं रेत की तरह बिखर जाता हूँ तन्हाई में, रेत की तरह बिखर जाता हूँ तन्हाई में। गुजार हूँ जनाब अहमद रईस साहब से कि अपने कलाम से। वक्त की कदर करो, वाह, वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा है। वक्त की कदर करो, वक्त गुजर जाएगा। वक्त गुजर जाएगा। आईना जिस्म का टूटेगा बिखर जाएगा। अरे है, वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। वक्त की कदर करो, वक्त गुजर जाएगा। आईना जिस्म का टूटेगा बिखर जाएगा। वक्त की कदर करो, क्या कहने। तेरी फितरत तुझे आवाज पलट कर देगी, तेरी फितरत तुझे आवाज पलट कर देगी। तेरा ही यक्स मिलेगा तू जिधर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तेरी फितरत वाह, तुझे आवाज पलट कर देगी। वाह वाह, तेरा ही यक्स मिलेगा तू जिधर जाएगा। क्या कहने, क्या कहने। खून को सरफे गजल करके गजल कहता हूँ, रंग कपड़ों का नहीं है जो उतर जाएगा। खून को सरफे गजल करके गजल कहता हूँ, वाह वाह, रंग कपड़ों का नहीं है जो उतर जाएगा। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। एक और कि हमसे दो चार जो खून को सरफे, क्या खून को सरफे गजल करके गजल गजल कहता हूँ, बहुत अच्छा है। रंग कपड़ों का नहीं है जो उतर जाएगा। खून को सरफे गजल क्या कहें, करके गजल कहता हूँ, गजल कहता हूँ, रंग कपड़ों का नहीं है जो उतर जाएगा। आहा, क्या कहने। हमसे दो चार जो अत्तार निकल आते हैं, हमसे दो चार जो अत्तार निकल आते हैं, रक्स करते हुए बीमार निकल आते हैं। हमसे दो चार जो अत्तार निकल आते हैं, रक्स करते हुए बीमार निकल आते हैं। रोशनी आँख को अंधा भी बना देती है। क्या बात है, रोशनी आँख को अंधा भी बना देती है। क्या कहें। रोशनी आँख को अंधा भी बना देती है। वाह, काम के लोग भी बेकार निकल आते हैं। रोशनी क्या कहने, काम के लोग भी बेकार निकल रहे हैं। रोशनी आँख को अंधा भी बना देती है, काम के लोग भी बेकार निकल आते हैं। और रास्ता दिल में किसी शख्स के क्या मुश्किल है, रास्ता दिल में किसी शख्स के क्या मुश्किल है। पत्थरों में दरो दीवार निकल आते हैं। वाह 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 वाह। रास्ता दिल में किसी शख्स के क्या मुश्किल है, पत्थरों में दरो दीवार निकल आते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अल्लामा इकबाली ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो दिल से निकलने वाली बात, दिल पर असर करने वाली बात एक संजीदा तरीके से भी हो सकती है और उसका दूसरा रुख मज़ाहिया अंदाज में भी हो सकता है। मज़ाहिया शायर जो होता है वो समाज की तलखियों को अपने अंदर समेट लेता है। अगर कहा जाए कि समाज की जो तलखियों का विष है या जहर है वो उसको पी लेता है और उसके बाद जो अपने कलम से, अपने जहन से जो अल्फाज निकालता है, जो फिक्र निकालता है, वो तमाम कायनात को महसूस भी करती है और एक पैगाम भी देती है कि हकीकत में ज़िंदगी जीने का क्या सलीका है, क्या तरीका है। हमारी बज़्म में मौजूद हैं हमारे कलीम समर बदायूनी साहब। आजकल जितने अदबी मुशायरे हो रहे हैं या ऑल इंडिया मुशायरे हो रहे हैं उसमें आपकी मौजूदगी नागुज़ीर समझी जाती है तंज़ुम मिज़ाह के हवाले से। मैं एक शेर के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शायर जो मिज़ाह का होता है वो ज़रा सा एक लफ्ज़ बदल कर शायरी अपने नाम कर लेता है, शेर अपने नाम कर लेता है। तो किसी का शेर है कि बैठ जाते हैं जहाँ छाँव घनी होती है, बैठ जाते हैं जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। मिज़ाहिया शायर कहता है कि बैठ जाते हैं जहाँ चाय बनी होती है, बैठ जाते हैं जहाँ चाय बनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है।
میں گزارش کر رہا ہوں جناب کلیم سمر بدایونی صاحب سے کہ اپنے کلام دیکھیں کہ چال ہوں اس کی تھی کیا قیامت کی، کیا کہنے، جیسے پڑیا ہو کوئی آفت کی۔ واہ، چال اس کی تھی کیا قیامت کی، جیسے پڑیا ہو کوئی آفت کی۔ جسم پورا مگر لباس آدھا، یار حد ہو گئی شرافت کی۔ ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہاں چال موزم صاحب ہماری یاد رکھیے استاد، چال اس کی تھی کیا قیامت کی، کیا کہنے کیا کہنے، جیسے پڑیا ہو کوئی آفت کی۔ واہ، جسم پورا مگر لباس آدھا، یار حد ہو گئی شرافت کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ اگر نہ کھاتا ہوں میں ایک لقمہ حرام صاحب، واہ ہر ایک انسان مجھے ہی کرتا سلام صاحب۔ واہ واہ واہ، اگر نہ کھاتا میں ایک لقمہ حرام حرام صاحب، ہر ایک انسان مجھے ہی کرتا سلام، سلام صاحب، اور کسی منافق کا گھر نہ بچتا میری گلی میں، جو بم بنانا سکھا کے جاتے کلام صاحب۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، کہ اگر نہ کھاتا میں ایک لقمہ حرام صاحب، واہ، ہر ایک انسان مجھے ہی کرتا سلام صاحب، اور کسی منافق کا گھر نہ بچتا میری گلی میں، واہ، جو بم بنانا سکھا کے جاتے کلام صاحب۔ اور دیکھیں کہ چہرے پہ واہ، تیرے نیل بنا دوں گا کسی دن، دھمکا رہے ہو بھائی صاحب، واہ 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 واہ، اور بلبل سے تجھے چیل بنا دوں گا کسی دن۔ چہرے پہ تیرے نیل بنا دوں گا کسی دن، اور بلبل سے تجھے چیل بنا دوں گا کسی دن، کیا بات ہے، اور تو مجھ سے اٹکنے کی نہ کرنا کبھی کوشش، میں ٹن ہوں تیری ریل بنا دوں گا کسی دن۔ میں ٹن ہوں کسی، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، کہ چہرے پہ ریل کا آج کل چل رہا ہے، چل رہا ہے، کہ چہرے پہ تیرے نیل بنا دوں گا کسی دن، کیا بات ہے، بلبل سے تجھے چیل بنا دوں گا کسی دن، واہ، اور تو مجھ سے اٹکنے کی نہ کرنا کبھی کوشش، میں ٹن ہوں تیری ریل بنا دوں گا کسی دن۔ اور دیکھیں کہ جب بھی اس کو پکارتا ہوں میں، واہ، نام کے ساتھ جی لگاتا ہوں، کہ جب بھی اس کو پکارتا ہوں میں، نام کے ساتھ جی لگاتا ہوں، اور اس کو قسمت کہوں یا مجبوری، باسی روٹی پہ گھی لگاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، یہ بھی دیکھیں چار مصرے کے اس بار میرے ملک میں پھیلی ہے وبا اور واہ پنڈت کی سزا اور ہے ملا کی سزا اور، کہ اس بار میرے ملک میں پھیلی ہے وبا اور پنڈت کی سزا اور ہے ملا کی سزا اور پکڑا جو پولیس نے تو سمر جان گئے ہم، چکی کا پٹا اور ہے تھانے کا پٹا اور۔ کیا بات ہے، کیا بات، کھانے کا پٹا اور، کہ پینے کے بعد کاٹ کے کھایا تمام رات، پینے کے دن بعد، نکلے آیا سامنے تقدیر کا لکھا، کہ پینے کے بعد کاٹ کے کھایا تمام رات، دن نکلے آیا سامنے تقدیر کا لکھا، اور پوچھا کہاں ہے بکرا تو بیوی کا تھا جواب، بکرا تو کل سے چھت پہ ہے کتا نہیں دکھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ 10 برس سے جو بلا ناغا پلایا تھا سمر، آج اس شربت فولاد پر رونا آیا۔ 10 برس سے جو بلا ناغا پلایا تھا سمر، آج اس شربت فولاد پہ رونا آیا، اور جب میرے سامنے دوبارہ اکھاڑے میں پٹا، کبھی خود پہ کبھی اولاد پہ رونا آیا۔ اور دیکھیں کہ اگرچہ حسن ہے چابی تو عشق تالا ہے، اور محبتوں کا ہمیشہ سے بول بالا ہے۔ اگرچہ حسن ہے چابی تو عشق تالا ہے، محبتوں کا ہمیشہ سے بول بالا ہے، اور میں اس کے خواب میں آؤں گا سانپ بن کر آج، یہاں سے پھوٹ لے فوراً جو دل کا کالا ہے۔ گزارش کرتا ہوں جناب سکھراج صنم صاحب سے کہ وہ آئیں اور
اپنا کلام پیش کریں. میں اجازت چاہوں گا سر سے آپ سے کہ گو مفلسی کے دور میں کھانا خراب ہوں، گو مفلسی کے دور میں کھانا خراب ہوں، جو آ پڑی تو اینٹ کا پتھر جواب ہوں، واہ آ پڑی تو اینٹ کا پتھر جواب ہوں، توڑا تو کچھ نہ پاؤ گے، نہ رنگ نہ مہک، بہت اچھا ہے. توڑا تو کچھ نہ پاؤ گے، نہ رنگ نہ مہک، چہکوں گا صرف شاخ پہ میں ایک گلاب ہوں، چہکوں گا صرف شاخ پہ میں ایک گلاب ہوں، مختصر سی تیری داستاں مختصر سی کہ پروانہ، مختصر سی تیری داستاں ہو لو کہ پروانہ، سلگے ہے جو اجل سے وہی آفتاب ہوں، واہ سلگے ہے جو اجل سے وہی آفتاب ہوں، غزل سے وہی میری نہ کر تلاش کہیں خود سے دور تو، واہ میری نہ واہ کر واہ تلاش کہیں خود سے دور تو، واہ رہتا ہوں تیری آنکھ میں میں تیرا خواب ہوں، رہتا بہت ہوں اچھا تیری ہے. آنکھ میں میں تیرا خواب میری فہرست میں ایک ایسا نامی موجود ہے جو دل کی تختی پر عشق کے قلم سے، جذبوں کی روشنائی سے اپنے محبوب حقیقی کا بھی نام لکھ رہا ہے، محبوب مجازی کا بھی نام لکھ رہا ہے. اور خاص بات یہ کہ ان کے اندر ایک آگ ہے، ایک ایسی آگ ہے کہ جس سے وہ نئی نسلوں کو منور اور تابناک کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ غزل کا جادو، شاعری کا جادو، اردو کا جادو دوسری نئی نسلوں تک بھی پہنچے. میری مراد ہے جناب عامر رضا صاحب سے میں انتہائی خلوص کے ساتھ گزار ہوں. عامر رضا صاحب آج کے دور میں اردو مشاعروں کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے انتہائی اخلاص کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مبارکباد ہیں. آئیے ان سے ان کا کلام سماعت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے محترم سے اجازت چاہتا ہوں، ایک مسئلہ دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد. انسان کتنا گر گیا اپنے معیار سے، انسان کتنا گر گیا اپنے معیار سے، کتنا گر گیا اپنے معیار سے، کرنے لگا بغاوتیں پروردگار سے. ہائے ہائے واہ واہ. بہت شکریہ. انسان کتنا گر گیا اپنے معیار سے، کرنے لگا بغاوتیں پروردگار سے، واہ. اور نفرت تو بے قصور ہے دور جدید میں، واہ نفرت تو بے قصور ہے دور جدید میں، انسان قتل کرتا ہے انسان کو پیار سے. واہ واہ واہ. نفرت تو بے قصور ہے دور جدید میں، بہت اچھا. انسان قتل کرتا ہے انسان کو پیار سے، اور دور خزانے آ کے مجھے شاد کر دیا، دورے خزانے آ کے دور خزانے آ کے مجھے شاد کر دیا، اکتا گیا تھا دوست و فصل بہار سے. واہ واہ واہ. جن کے دامن میں وفاؤں کا صلہ ہوتا ہے، جن کے دامن میں وفاؤں کا صلہ ہوتا ہے، جن کے دامن میں وفاؤں کا صلہ ہوتا ہے، ان کا انداز زمانے سے جدا ہوتا ہے. واہ. ان کا انداز زمانے سے جدا ہوتا ہے، اور بس یہی سوچ کے قائم ہے تعلق ان سے، واہ. بس یہی سوچ کے قائم ہے تعلق ان سے، ہر کوئی دوست کہاں اہل وفا ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہر کوئی دوست کہاں ہے. بہت شکریہ. کہ بس یہی سوچ کے قائم ہے تعلق ان سے، بس یہی سوچ کے قائم ہے تعلق ان سے، ہر کوئی دوست کہاں اہل وفا ہوتا ہے. اور چاہے وہ بغض ہو کینہ ہو یا ہو مکر و فریب، کیا کہنے، ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے. بھائی کیا کہنے. ہر برے کام زندہ کا، باد. واہ 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 واہ. چاہے وہ بغض ہو کینہ ہو یا ہو مکر و فریب، واہ. ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے. کیا کہنے. اور یہ شعر بہت اچھا ہے، بہت اچھا. عشق رہتا ہے بہر حال وفا پر قائم، کیا کہنے. عشق رہتا ہے بہر حال وفا پر قائم، واہ. کیا کبھی حسن بھی پابند وفا ہوتا ہے. ارے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. عشق، بہت شکریہ. عشق رہتا ہے بہر حال وفا پر قائم، کیا کبھی حسن بھی پابند وفا ہوتا ہے. اور کیسے سمجھے گا وہ فاقوں میں عبادت کا مزہ، واہ واہ واہ. کیسے سمجھے گا وہ فاقوں میں عبادت کا مزہ، عیش و عشرت میں جو انسان بڑا ہوتا ہے. واہ واہ. عیش و عشرت میں جو انسان بڑا ہوتا ہے، اور عشق سجدوں میں بہاؤ کہ ملے گی راحت، عشق
جی سر سجدوں میں بہاؤ کہ ملے گی راحت، واہ حل مصیبت کا نمازوں میں چھپا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور آخری شعر حاضر بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، واہ 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 کہ دولت علم واہ، کہاں سب کو ہوئی ہے حاصل، دولت علم کہاں سب دولت علم کہاں سب کو ہوئی ہے حاصل، یہ اثاثہ تو مقدر سے عطا ہوتا ہے۔ واہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بزم میں میں بھی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو صدر محترم ہمارے استاد الشعراء ڈاکٹر الیاس نوید بنوئی صاحب۔ میں ناظرین کو بتا چلوں کہ میں سید بصیر الحسن وفا نقوی شاعری پیش کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام جو راہ انسانیت فاؤنڈیشن علی گڑھ یو پی انڈیا کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے علی گڑھ میں۔ سر ملاحظہ فرمائیں تمام حضرات کہ کیوں ہے ہوا خلاف شجر سوچنے لگے، کیوں ہے ہوا خلاف شجر سوچنے لگے، ٹوٹیں گے کس طرح یہ ثمر سوچنے لگے۔ کیوں ہے ہوا خلاف شجر سوچنے لگے، ٹوٹیں گے کس طرح یہ ثمر سوچنے لگے، اور گھر میں رہے تو گھر سے محبت نہ ہو سکی، گھر میں رہے تو گھر سے محبت نہ ہو سکی، رستے میں آ گئے ہیں تو گھر سوچنے لگے، گھر میں رہے تو گھر سے محبت نہ ہو سکی۔ بہت شکریہ۔ گھر میں رہے تو گھر سے محبت نہ ہو سکی، رستے میں آ گئے ہیں تو گھر سوچنے لگے، اور ہے میرے دل میں ایک خلش جس کے واسطے، ہے میرے دل میں ایک خلش جس کے واسطے، وہ بھی میرے خلاف اگر سوچنے لگے، وہ بھی میرے خلاف اگر سوچنے لگے، اور کس کی نظر لگی ہے ہمارے سکون کو، جو حالات چل رہے، کس کی نظر لگی ہے ہمارے سکون کو، ویران کیوں ہوئے ہیں نگر سوچنے لگے، ویران کیوں ہوئے ہیں نگر سوچنے لگے۔ اور ایک مطلع اور آپ کی سماعتوں کے حوالے سر ملاحظہ فرمائیں بطور اصلاح کہ پہلے تو ہمیں صرف سفر کاٹ رہا تھا، پہلے تو ہمیں صرف سفر کاٹ رہا تھا، گھر لوٹ کے جب آئے تو گھر کاٹ رہا تھا، پہلے تو ہمیں صرف سفر کاٹ رہا تھا، گھر لوٹ کے جب آئے تو گھر کاٹ رہا تھا، اور کیا سوچ کے آزاد کیے اس نے پرندے، کیا سوچ کے آزاد کیے اس نے پرندے، کیا بات ہے صیاد تو پر کاٹ رہا تھا، کیا سوچ کے آزاد کیے اس نے پرندے، کیا سوچ کے آزاد کیے اس نے پرندے، شکریہ، کیا سوچ کے آزاد کیے اس نے پرندے، کیا بات ہے صیاد تو پر کاٹ رہا تھا، اور کیوں پھینک دی تلوار کہاں کھو گئی ہمت، کیوں پھینک دی تلوار کہاں کھو گئی ہمت، قاتل تو میرا دشت میں سر کاٹ رہا تھا، کیوں پھینک دی تلوار کہاں کھو گئی ہمت، قاتل تو میرا دشت میں سر کاٹ رہا تھا، اور چڑیوں کی صداؤں نے مجھے کر دیا تبدیل، چڑیوں کی صداؤں نے مجھے کر دیا تبدیل، سوکھا ہی سہی پھر بھی شجر کاٹ رہا تھا، سوکھا ہی سہی پھر بھی شجر کاٹ رہا تھا۔ ایک مطلب دو تین شعر سر یاد ہو ذرا سا بس زحمت نہیں دوں، ایک مطلب ملاحظہ فرمائیں سر، یہ نئی غزل ہوئی بطور اصلاح، دیکھیے کہ ایسے بھی ہم سے عشق ہوئے اس جہان میں، ایسے بھی ہم سے عشق ہوئے اس جہان میں، رہتے تھے آس پاس ہی جو خاندان میں، ایسے بھی ہم سے عشق ہوئے اس جہان میں، ایسے بھی ہم سے عشق ہوئے اس جہان میں، رہتے تھے آس پاس ہی جو خاندان میں، اور مہتاب بھی نہ آیا کبھی میرے گھر کے پاس، مہتاب بھی نہ آیا کبھی میرے گھر کے پاس، اور میں بھی جا سکا نہ کبھی آسمان میں، اور میں بھی جا سکا نہ مہتاب بھی نہ آیا کبھی میرے گھر کے پاس، مہتاب بھی نہ آیا کبھی میرے گھر کے پاس، اور میں بھی جا سکا نہ کبھی آسمان میں، اور میں بھی جا سکا نہ کبھی آسمان میں، اب دل میں حسرتوں کے ہیں آسیب بے شمار، اب دل میں حسرتوں کے ہیں آسیب بے شمار، رہتے تھے کتنے خواب کبھی اس مکان میں، رہتے تھے کتنے خواب کبھی اس مکان میں،
اور دیکھیں کہ سچ بولنے کا عزم کیا ہے اسی لیے، سچ بولنے کا عزم کیا ہے اسی لیے شیرینیاں نہ آئیں گی میری زبان میں، سچ بولنے کا عزم کیا ہے اسی لیے، سچ بولنے کا عزم کیا ہے اسی لیے، الحق مرن، عربی کا مقولہ الحق، سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق مرن، کہ سچ بولنے کا عزم کیا ہے اسی لیے شیرینیاں نہ آئیں گی میری زبان میں، ان راستوں میں زلف کے سائے تھے بے شمار، ان راستوں میں زلف کے سائے تھے بے شمار، ماضی کی یاد آئی سفر کی تکان میں، ماضی کی یاد آئی سفر کی تھکان میں، اور دنیا، آخری شعر پھر زحمت تمام، کہ دنیا بدل گئی ہے تو وہ بھی بدل گئے، دنیا بدل گئی ہے تو وہ بھی بدل گئے، اتنی سی بات آئی نہ اپنے گمان میں، دنیا بدل گئی ہے تو وہ بھی بدل گئے، اتنی سی بات آئی نہ اپنے گمان میں۔ بہت شکریہ حضرات اس حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کے واقعی جنہوں نے، پھر میں وہ ایک جملہ کہتا ہوں اکثر جب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں ادب شامل کیا ہے، ادب میں سیاست شامل نہیں کی ہے، ہمارے مشرف حضرت میں کہ فقیہ، احمد فراز نے کہا ایک شعر ہے مجھے یاد آتا کہ فقیہ شہر کا مسلک ہے بیعت سلطان، فقیہ شہر کا مسلک ہے بیعت سلطان، تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے، زندگی میں بھی جرأتیں رکھتے ہیں، گفتگو میں بھی جرأتیں رکھتے ہیں، اور شاعری میں بھی جرأتوں کے ساتھ شعر کہتے ہیں ہمارے محترم مشرف حسین محضر صاحب۔ میں بہت خلوص کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ لوگ کس سلیقے سے ہم کو آزماتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل، لوگ کس سلیقے سے ہم کو آزماتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں تیر بھی چلاتے ہیں، لوگ کس سلیقے سے ہم کو آزماتے ہیں، کیا کہنے، دوستی بھی کرتے ہیں تیر بھی چلاتے ہیں، اور بن کھلے جو شاخوں سے غنچے ٹوٹ جاتے ہیں، بن کھلے جو شاخوں سے غنچے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی کم نصیبی پر پھول مسکراتے ہیں، کیا کہنے، بن کھلے جو شاخوں سے غنچے ٹوٹ جاتے ہیں، واہ واہ، ان کی کم نصیبی پر پھول مسکراتے ہیں، اور ہم جو اپنے، پھر دیکھیے ایک اور مطلب ڈاکٹر صاحب، کہ ہم جو اپنے ماضی کی داستاں سناتے ہیں، واہ واہ، ہم جو اپنے ماضی کی داستاں سناتے ہیں، عصر نو کے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں، بہت اچھا ہے، ہم جو اپنے ماضی کی داستاں سناتے ہیں، واہ واہ، عصر نو کے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں، اور جانے کیوں ہوا اس دم تیز چلنے لگتی ہے، جانے کیوں ہوا اس دم، جانے کیوں ہوا اس دم تیز چلنے لگتی ہے، جب چراغ ہم کوئی صحن میں جلاتے ہیں، واہ واہ، جانے کیوں ہوا اس دم واہ واہ، تیز چلنے لگتی ہے، واہ واہ واہ، جب چراغ ہم کوئی صحن میں جلاتے ہیں، اور خواب خواب ہیں آخر، واہ واہ، کیا وجود خوابوں کا، کیا کہنے، کیا کہنے، خواب خواب ہیں آخر، واہ واہ، کیا وجود خوابوں کا، واہ، نیند کے اچڑتے ہی خواب ٹوٹ جاتے ہیں، کیا کہنے، خواب خواب ہیں آخر، واہ واہ واہ، خواب خواب ہیں آخر، اللہ اکبر، خواب خواب ہیں آخر، کیا وجود خوابوں کا، نیند کے اچڑتے ہی خواب ٹوٹ جاتے ہیں، اور اپنی شخصیت سے بھی خود بچھڑنا پڑتا ہے، اپنی شخصیت، ڈاکٹر صاحب اپنی شخصیت سے بھی خود بچھڑنا پڑتا ہے، چند موڑ ایسے بھی زندگی میں آتے ہیں، بہت اچھا، اپنی شخصیت سے بھی خود بچھڑنا، اپنی شخصیت سے بھی خود بچھڑنا پڑتا ہے، اپنی شخصیت سے بھی خود بچھڑنا پڑتا ہے، چند موڑ ایسے بھی واہ واہ واہ، زندگی میں آتے ہیں، واہ واہ واہ، اور ہم خلوص والوں کا واہ تجربہ ہے یہ محضر، واہ واہ، ہم خلوص والوں کا تجربہ ہے یہ محضر، واہ، جو فریب دیتے ہیں وہ فریب کھاتے ہیں، واہ، ارے واہ واہ واہ، ہم خلوص والوں کا زندہ باد، واہ واہ، ہم خلوص والوں کا واہ، تجربہ ہے یہ محضر، واہ، جو فریب دیتے ہیں وہ فریب کھاتے ہیں، جو فریب دیتے ہیں وہ فریب کھاتے ہیں، ہم خلوص والوں کا لوگ کس طریقے سے ہم کو آزماتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں تیر بھی چلاتے ہیں۔ بلانا چاہوں گا ہمارے ایم خورشید صاحب کو، یہ بھی شاعری کا
मतलब सुनते सुनते इनके यहाँ ظاہر سے پورا خانوادہ ان کا ادب کا خانوادہ ہے. والد محترم ایم حبیب خان نے بہت خدمات انجام دی شاعری کے حوالے سے, نثر کے حوالے سے, تنقید کے حوالے سے. اب ان کے یہاں بھی یہ جذبہ ہے, حالانکہ یہ اپنے طریقے سے اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں کہ ان کی چینل کو آپ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ بہت ضروری ہے ہمارے اس پیغام کو دور تک پہنچانا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اپنے الفاظ کو سمیٹتا ہوں کہ شاعری ایک حسن رکھتی ہے, اور اس حسن میں ایک نشہ ہوتا ہے, اس نشے میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو فی الوقت ہمارے اہم خورشید صاحب اس نشے میں ڈوب چکے ہیں, اس شاعری کے نشے میں, اور میں آئیے ان سے گزارش کروں کہ وہ بھی کچھ اشعار اپنے انداز میں اس بزم میں پیش کریں. میں ڈاکٹر عرفان صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اردو کی محفلیں سجاتے ہیں, اور اسی سے میرا زیادہ تر شوق بڑا ہے. کیا اور بات ہے. ہم جو ہیں اردو کے مقروض ہیں. اردو کا اگر ہم کام کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو آج بھی ہماری زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. بے شک. صدر کل محترم, وہاں پیش کی آپ نے. استاد محترم, عشق کو کامیاب دیکھو گے, اچھا, عشق کو کامیاب دیکھو گے اور حسن کو بے نقاب دیکھو گے. واہ. جبھی کامیاب ہوگا. عشق کو کامیاب دیکھو گے اور حسن کو بے نقاب دیکھو گے. تم نے خورشید کو گر کہیں چھیڑا, پھر ایک نیا انقلاب دیکھو. پھر نیا انقلاب عشق کو کامیاب دیکھو گے, پھر نیا انقلاب دیکھو. جی 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 جی, عشق کو کامیاب دیکھو گے اور حسن کو بے نقاب دیکھو گے. تم نے خورشید کو گر کہیں چھیڑا, پھر نیا انقلاب. دن میں تم آفتاب دیکھو گے, اچھا, کو اگر چھیڑا تو دن میں آفتاب دیکھو گے, دن میں تو مہتاب دیکھو گے, راجی بات ہوگی نا, دن میں تارے نظر آئے گا. ارشاد. حسن و عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم, رات میں کیا آپ بات. دیکھو. حسن و عشق کا دستور تمہیں کیا تمہیں کیا معلوم, معلوم, اور آدمی دل سے ہے مجبور تمہیں کیا معلوم. ڈوبتے وقت کئی بار پکارا تم کو, واہ. ڈوبتے وقت کئی بار پکارا تم کو صدیق بھائی, ڈوبتے وقت کئی بار پکارا تم کو, تم تھے ساحل سے بہت دور تمہیں کیا کیا معلوم. تم تھے ساحل سے بہت دور تمہیں کیا معلوم. ہاں, اور کر سکے آ کے مسیحا بھی کچھ نہ اس کا علاج, کر سکے آ کے مسیحا بھی کچھ نہ اس کا علاج. مہتر بھائی, کر سکے آ کے مسیحا بھی کچھ نہ اس کا علاج. زخم دل بن گئے ناسور تمہیں کیا معلوم, زخم دل بن گئے ناسور تمہیں کیا معلوم. کوئی وحشی کوئی خورشید کہا کرتا ہے, کوئی وحشی کوئی خورشید کہا کرتا ہے. در بدر ہو گئے مشہور تمہیں کیا معلوم. حسن و عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم, آدمی دل سے ہے مجبور تمہیں کیا معلوم. ایک دو اشعار اور ہیں صاحب. ہاں, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. واہ واہ. صدر محترم, ہمارے ضبط کا موسم, حالات حاضرہ, ہمارے ضبط کا موسم بدل بھی سکتا ہے, ہمارے ضبط کا موسم بدل بھی سکتا ہے, اور رگوں میں خون ہے آخر ابل بھی سکتا ہے. ہمارے ضبط کا موسم بدل بھی سکتا ہے, رگوں میں خون ہے آخر ابل بھی سکتا ہے. ہمیں چراغ دکھا کر نہ کھیل یوں ہم سے. بہت اچھا. استاد, ہمیں چراغ دکھا کر نہ کھیل یوں ہم سے, ہماری لو سے تیرا ہاتھ جل بھی سکتا ہے. واہ واہ. ہمیں چراغ دکھا کر نہ کھیل یوں ہم سے, ہمیں چراغ دکھا کر نہ کھیل یوں ہم سے, ہماری لو سے تیرا ہاتھ جل بھی سکتا ہے. سپولیے سے اگلا شعر ہے, سپولیے سے جس نے بنایا ہے سانپ تجھے. بات ہے, سانپ تجھے, سپولیے سے جس نے بنایا ہے سانپ تجھے, وہ ایڑیوں سے تیرا فن کچل بھی سکتا ہے. وہ ایڑیوں سے فن تیرا کچل بھی سکتا ہے. ہمارے ضبط کا موسم بدل بھی سکتا ہے, رگوں میں خون ہے آخر ابل بھی سکتا ہے. واہ. خدا سے ڈر, خدا سے ڈر کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے تجھے,
खुदा से डर कि वो ढील दे रहा है तुझे, इनकी तरफ वो चींटियों की तरह यूं मसल भी सकता है, वो चींटियों की तरह यूं मसल भी सकता है, हमारे जब्त का मौसम बदल भी सकता है, और रगों में खून है आखिर उबल भी सकता है। क्या कहने खुर्शीद भाई, जिंदाबाद। इजाज़त। बहुत शुक्रिया मोहतरम एम खुर्शीद साहब। मैं एक शेर के साथ इरफान सिद्दीकी के कि नदी से फूल न कोई गौहर निकलता है, नदी से फूल न कोई गौहर निकलता है, जो तश्ते मौज उठाएं तो सर निकलता है, जो तश्ते मौज उठाएं तो सर निकलता है। या एक शेर का है कि अपने लहू में मस्त हैं तशना लबाने इश्क, अपने लहू में मस्त हैं तशना लबाने इश्क, सहरा में छोड़ आए हैं दरिया पड़ा हुआ। मैं इरफान सिद्दीकी के इन अशार की छाँव में गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर इरफान जमाली साहब से कि अपने कलाम सुनाएं। मैं आप तमाम हजरात का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाई, या तशरीफ़ लाए। हुक्म हुआ है कि मैं कुछ अशार पेश करूँ, तो मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। बज़्म शदाए अदब मथुरा से एक मिसरा मिला था, उस पर मैंने भी तब आजमाई की थी। मतला हाजिर कर रहा हूँ कि बस एक बात पर कारवां छोड़ आए, बस एक बात पर कारवां, बस एक बात पर कारवां छोड़ आए कि हम महफिले दोस्तां छोड़ आए, बस एक बात पर कारवां छोड़ आए कि हम महफिले दोस्तां छोड़ आए, कि हम महफिले दोस्तां छोड़ आए। वाह वो पुरपेच राहों से अनजान रहबर, वाह, वो पुरपेच राहों से अनजान रहबर भटकता हुआ कारवां छोड़ आए। वाह 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 वो पुरपेच राहों से अनजान रहबर भटकता हुआ कारवां छोड़ आए। वाह। और देखिए शेर के असर खोने पाने का होता नहीं अब, वाह, असर खोने पाने का होता नहीं अब, बहुत पीछे सूदो ज़ियां छोड़ आए। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, असर वाह असर वाह वाह, असर खोने पाने का होता नहीं अब, बहुत पीछे सूदो ज़ियां छोड़ आए, बहुत पीछे सूदो ज़ियां छोड़ आए। और देखिए शेर की गुनाहों से मुंह फेर कर मुतमईन है, गुनाहों से मुंह फेर कर मुतमईन है, गुनाहों से मुंह फेर कर मुतमईन है, कभी का वो कारे ज़ियां छोड़ आए, कभी का वो कारे ज़ियां छोड़ आए। क्या और देखें शेर के वो शोखी तबस्सुम तकल्लुम अदाएं, वो शोखी तबस्सुम तकल्लुम अदाएं, वो शोखी तबस्सुम तकल्लुम अदाएं, बताओ वो सब तुम कहाँ छोड़ आए, बताओ वो सब तुम कहाँ छोड़ आए। और देखें शेर के कहाँ आ गए गांव से हम निकल कर, क्या बात है, कहाँ आ गए, तो आपकी नजर कर रहा हूँ शेर में, कहाँ आ गए गांव से हम निकल कर, वो जन्नत सा प्यारा मकान छोड़ आए, कहाँ आ गए गांव से हम निकल कर, वो जन्नत सा प्यारा मकान छोड़ आए, वो जन्नत सा प्यारा मकान छोड़ आए। ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना, वाह, ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना, कि नादान थे आसमां छोड़ आए। है क्या शेर हुआ है, क्या शेर हुआ है, वाह वाह, ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना, ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना, कि नादान थे आसमां छोड़ आए, कि नादान थे आसमां छोड़ आए, कि नादान थे आसमां छोड़ आए। और साहब मैंने एक शेर ये कहा था उनके लिए जो कि मुहाजिरीन कहते हैं, मतलब इशारा है जो मुहाजिरीन है उनके लिए मेरा शेर है कि तुम्हें शौक हिजरत कहाँ लेके पहुंचा, तुम्हें शौक हिजरत कहाँ लेके पहुंचा, वो जन्नत सा हिंदुस्तान छोड़ आए, तुम्हें शौक हिजरत कहाँ लेके पहुंचा, वो जन्नत सा हिंदुस्तान छोड़ आए, वो जन्नत सा हिंदुस्तान छोड़ आए। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर इरफान जमाली साहब।
ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے، سامعین آپ سماعت کر رہے تھے، حاضرین محفل آپ سماعت کر رہے تھے عالی جناب ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب کو اور ان کی شاعری کو. کیا خوبصورت لہجہ آپ نے اس سے حظ حاصل کیا. آئیے اب میں یہ بالکل محفل ہمارے اب اختتام کی جانب رجوع کر رہی ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس صورت سے میں استاد الشعراء ڈاکٹر الیاس نوید گنوری سے گزارش کروں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں ڈاکٹر صدر محترم جو اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی مخلص ہوں، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، اپنی خانوادے کے لیے بھی، اپنے تلامذہ کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی. ہم نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اگر جن کی پکڑ شاعری پر ہے تو نثر میں کمزور ہیں. ہم نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی شاعری اگر اچھی ہے تو کسی خاص طرف رجحان ہے ان کا. لیکن یہ استاد محترم ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ جس صنف کو چھو لیتے ہیں اسے منزل کمال تک پہنچا دیتے ہیں. جس شاگرد کو اپنے حلقہ تلامذہ میں شامل کر لیتے ہیں اسے ممتاز اور منفرد کر دیتے ہیں. جس سبجیکٹ کو چھو لیتے ہیں، جس مضمون کو شاعری میں یا غزل میں پیش کر دیتے ہیں، وہ کمال کا مضمون ہوتا ہے. اور میرے پاس صرف مجھے تو اساتذہ کے لیے ایک شعر یاد آتا ہے کہ اپنی تو وہ مثال کہ جیسے کوئی درخت. میرے پاس کوئی لفظ نہیں جو آپ کے حضور میں پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے جو کچھ جلا حاصل کی ہے وہ آپ ہی کی شخصیت سے مجھ تک پہنچی ہے. میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی تو وہ مثال کہ جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں جلے. اپنی تو وہ مثال کہ جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں جلے. کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا. میں انتہائی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارش گزار ہوں استاد محترم استاد الشعراء آج کی محفل کے مہمان مکرم، مہمان اعزازی محترم ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب کے حضور میں حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں کہ وہ قبول فرمائیں اور سامعین کو اپنی کلام سے محظوظ فرمائیں. مطلب اور دو شعر سماعت فرمائیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہوں قول و قسم سے مطمئن. کیا ضروری ہے کہ ہوں قول و قسم سے مطمئن، آپ سے ہم مطمئن ہوں، آپ ہم سے مطمئن. کیا ضروری ہے کہ ہوں قول و قسم سے مطمئن، آپ سے ہم مطمئن ہوں، آپ ہم سے مطمئن. اور شعر کے بعد میں یہ لوگ کر دیتے ہیں کفارہ ادا. بعد میں یہ لوگ کر دیتے ہیں کفارہ ادا. آپ ہو جاتے ہیں جب جھوٹی قسم سے مطمئن، آپ ہو جاتے ہیں جب جھوٹی قسم سے مطمئن. بعد میں یہ لوگ کر دیتے ہیں کفارہ ادا. آپ ہو جاتے ہیں جب جھوٹی قسم سے مطمئن. اور جانے جا وحدانیت کا ایک سبب یہ بھی تو ہے، جانے جا وحدانیت کا ایک سبب یہ بھی تو ہے، میں زیادہ سے ہوں خائف اور کم سے مطمئن. میں زیادہ سے ہوں خائف اور کم سے مطمئن. کیا ضروری ہے کہ ہوں قول و قسم سے مطمئن. ایک مطلب اور دو تین شعر اور سماعت فرما لیجیے کہ میں شب ہجر ابھاگے کی طرح رکھا گیا. میں شب ہجر ابھاگے کی طرح رکھا گیا، موم کے جسم میں دھاگے کی طرح رکھا گیا. موم کے جسم میں دھاگے کی طرح رکھا گیا. موم کے جسم میں محبت، موم کے جسم میں دھاگے کی طرح رکھا گیا. اور اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے، اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے سوئی میں ڈال کے تاگے کی طرح رکھا گیا. اس قدر خوف محبت، اس قدر خوف بچھڑنے کا اسے تھا کہ مجھے سوئی میں ڈال کے تاگے کی طرح رکھا گیا. سوئی میں ڈال کے تاگے کی طرح رکھا گیا. خوب سونے کی طرح پرکھا کسوٹی پہ مجھے، خوب سونے کی طرح پرکھا کسوٹی پہ مجھے خود کو سونے پہ سہاگے کی طرح رکھا گیا. خود کو سونے پہ سہاگے کی طرح رکھا گیا. اور دو تین شعر سماعت فرما لیں کہ اچھل کر جیب سے جو خود تیرے کاسے میں آتے ہیں، اچھل کر جیب سے جو خود تیرے کاسے میں آتے ہیں، وہ سکے بھی یقیناً بھیک کے زمرے میں آتے ہیں. وہ سکے بھی یقیناً بھیک کے زمرے میں آتے ہیں. شعر کے ادھر آ میرے دل میں ہے ابھی تھوڑی سی گنجائش. ادھر آ میرے دل میں ہے ابھی تھوڑی سی گنجائش. کہ عافیت کی خاطر لوگ اسی گوشے میں آتے ہیں، کہ عافیت کی خاطر لوگ اسی گوشے میں آتے ہیں. نہ جانے کتنی آنکھوں میں بقا کا خوف ہوتا ہے، نہ جانے کتنی آنکھوں میں بقا کا خوف ہوتا ہے. اگر وہ صاف سورج کے کسی ذرے میں آتے ہیں، اگر وہ صاف سورج کے
کسی ذرے میں آتے ہیں، اور رہیں جو زینت ترکش وہ تیر اچھے نہیں لگتے، رہیں جو زینت ترکش وہ تیر اچھے نہیں لگتے، وہی تیر اچھے لگتے ہیں کہ جو چلے میں آتے ہیں، وہی تیر اچھے لگتے ہیں کہ جو چلے میں آتے ہیں۔ نوے دوروں کو سمجھانا بہت آسان ہے لیکن نوے دوروں کو سمجھانا بہت آسان ہے لیکن پسینے در حقیقت خود کو سمجھانے میں آتے ہیں۔ نوے دوروں کو سمجھانا بہت آسان ہے لیکن پسینے در حقیقت خود کو سمجھانے میں آتے ہیں۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں کہ ایک یہ بھی مورچہ کھولا گیا میرے خلاف، ایک یہ بھی مورچہ کھولا گیا میرے خلاف، میرے اپنے خون کو لایا گیا میرے خلاف، میرے اپنے خون کو لایا گیا میرے خلاف۔ میں نے کچھ بجھتے چراغوں کو ضیاء کیا بخش دی، میں نے کچھ بجھتے چراغوں کو ضیاء کیا بخش دی، میری اپنی ذات کو سمجھا گیا میرے خلاف، میری اپنی ذات کو سمجھا گیا میرے خلاف۔ اور ہونے ہی والا تھا میں میٹھی زباں سے کامیاب، ہونے ہی والا تھا میں میٹھی زباں سے کامیاب، عین موقع پر میرا چہرہ گیا میرے خلاف، عین موقع پر میرا چہرہ گیا میرے خلاف، عین موقع پر میرا چہرہ گیا میرے خلاف۔ اور عادتاً اس بار جب سچ کی حمایت میں نے کی، عادتاً اس بار جب سچ کی حمایت میں نے کی، فطرتاً بستی کا ہر جھوٹا گیا میرے خلاف، فطرتاً بستی کا عادتاً اس بار جب سچ کی حمایت میں نے کی، فطرتاً بستی کا ہر جھوٹا گیا میرے خلاف۔ میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بشیر کہہ رہے ہیں کہ اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا، اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا، میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھورے کا سر بھیج دیا۔ اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا، میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھورے کا سر بھیج دیا۔ اور دستے ہنائی آنکھ کے آنسو جسم کے شعلے روک نہ پائے، دستے ہنائی آنکھ کے آنسو جسم کے شعلے روک نہ پائے، کون سی شے نے ایک بے بس کو ملک کے باہر بھیج دیا، کون سی شے نے ایک بے بس کو ملک کے باہر بھیج دیا۔ اور نیر تاباں سا نکلا تھا لیکن میں نے خود کو خود، نیر تاباں سا نکلا تھا لیکن میں نے خود کو خود سناٹے کا خوف دلا کر شام ڈھلے گھر بھیج دیا، سناٹے کا خوف دلا کر شام ڈھلے گھر بھیج دیا۔ اور یہ خصوصی شعر ہے اس غزل کا کہ سناٹے کا خوف دلا کر شام ڈھلے گھر بھیج دیا۔ بہتے ہوئے اشک اس نے پیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا، بہتے ہوئے اشک اس نے پیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے نکلتی جان کو اس نے جسم کے اندر بھیج دیا۔ بہتے ہوئے اشک اس نے پیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے نکلتی جان کو اس نے جسم کے اندر بھیج دیا۔ اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا، میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھورے کا سر بھیج دیا۔ اور ایک شعر میں اپنے استاد کی عقیدت کے طور پر کہتا ہوں اور جو حقیقت بیان کرتا ہوں، ایک شعر میں کہ عبدالادب تھے جن شہروں میں غزلوں کے اصنام نہ تھے، یہ بھی نیا لفظ استعمال کیا ہے، تشکیل دیا ہے، اختراع ہے کہ عبدالادب تھے جن شہروں میں غزلوں کے اصنام نہ تھے، رمز نے ایسے ایک ایک شہر میں ایک ایک آذر بھیج دیا۔ عبدالادب تھے جن شہروں میں غزلوں کے اصنام نہ تھے، رمز نے ایسے ایک ایک شہر میں ایک ایک آذر بھیج دیا۔ اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا، میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھورے کا سر بھیج دیا۔ ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب بہت بصیرت افروز گفتگو اور شاعری بھی اسی نہج کی، اسی انداز کی کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کے زیر سایہ آئیں کہ جو مقصد ہے آج کی نشست کا یا شاعری کا یا اردو زبان و ادب کا۔ آئیے حضرات، اب میں روئے سخن لے کر چلتا ہوں، اپنے الفاظ کو مزید نہ پھیلاتے ہوئے، نہ وسعت دیتے ہوئے، ایک ایسی شخصیت کی جانب سے کہ کچھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے قلم کی وجہ سے لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں
قلم کی طاقت بھی ہوتی ہے اور زبان و بیان کی طاقت بھی ہوتی ہے، گفتگو کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہیں ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم قمر عالم صاحب، جن کے قلم میں بھی ایک توانائی ہے، جولانی ہے، اور جب گفتگو فرماتے ہیں تو اس میں بھی وہ بھی لوگوں کے دلوں میں ایک تاثر پیدا کرتا ہے۔ میں انتہائی خلوص کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ ہم سب آپ کی گفتگو کے پیاسے ہیں۔ آئیے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی گفتگو سے ہم سب تشنگان علم و فن کو آپ سیراب کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، وہی بڑے پبلشر ہیں یہاں مسلم ایجوکیشن جی بک ہاؤس والے، میں نے ان سے پوچھا، مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ کے لوگوں سے پوچھا، میں نے کیا پوزیشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ریڈرشپ کم ہو رہی ہے۔ بولے بالکل ہی، کتابیں تو بہت چھپ رہی ہیں، پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہیں، 20 سال پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہیں، یہی جامعہ مکتبہ لمیٹیڈ ہے۔ جی جی تو آخر وہ جا کہاں رہی ہیں؟ پڑھنے والے ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ کہ ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی، پڑھنے لکھنے کی حد تک ہے۔ ہم نے تو بڑی لڑائیاں لڑیں اس کے لیے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اصل میں میرے جو سرپرست رہے ہیں ایک بڑی شخصیت جناب ظفریاب جیلانی ایڈوکیٹ، 35 سال میرا ان کا ساتھ رہا، میں نے بہت خوشی سے۔ ایک تو یہ چیز ہم میں پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی علم جو ہے وہ سروس کے لیے ہوتا ہے، سرکاری نوکری کے لیے ہوتا ہے یا کوئی دوسری۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ علم کے حاصل کرنے سے مل جاتا ہے روزگار۔ جی صحیح فرمایا۔ لیکن روزگار کا مطلب یا کسی زبان کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ شعور زندگی پیدا کرتا ہے، اور وہ شعور ہی ہم کو روزگار بھی حاصل کر دیتا ہے۔ عالی جناب قمر عالم صاحب، بہت اچھا آپ نے مشورہ اس بزم میں، اس محفل میں یہاں آپ نے دیا۔ حقیقت میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، فعال رہنا چاہیے، اور مقصد شعر و سخن بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان لگاتار عمل انجام دیتا رہے۔ جس طرح سے ہمارے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یا اقبال نے ہی کہا تھا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو ظاہر سے انسان کو لگاتار جو ہے ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے، میں نے یہ اشعار اس لیے اور یہاں پیش کیے کہ تاکہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کی نظامت کو تھوڑا تقویت مل سکے، کیونکہ اب میں حرف التماس لے کر ایک ایسی شخصیت کی جانب بڑھ رہا ہوں جن کی جہاں تک مجھے نالج ہے 4 کتابیں مسلسل ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری پر آ چکی ہیں، ان کی تفہیم کے حوالے سے، ان کی تنقید کے حوالے سے، ان کی شاعری میں جو خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے محترم ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب تحریر کر چکے ہیں، لگاتار لکھ رہے ہیں اور علامہ اقبال کی تفہیم کو آسان سے آسان کر رہے ہیں۔ جہاں علامہ اقبال اگر بچوں کی نظم لکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس میں کیا مفید چیزیں ہیں، اور جہاں وہ اپنا لہجہ بدلتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے ان کی نظموں کا تجزیہ بہت بہترین انداز میں کیا ہے۔ تو آئیے، میں بہت خلوص کے ساتھ جناب ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ صدارتی کلمہ سے نوازیں۔ اس محفل میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو واقعی زبان کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے قابل تقلید ہیں۔ بے شک۔ میں خصوصی طور پر ڈاکٹر نبی صدیق صاحب کا نام لینا چاہوں گا، اور یہ نوجوان شاعر جو میں نے شاید دوسری بار سنا ہے ان کو، علی صاحب کو اور آپ کو اور آپ کو، اور وہ چلے گئے، ان کے استاد کیا نام تھا؟ ہاں، بڑے خوبصورت شاعری کر رہے ہیں، بڑی عمدہ شاعری کر رہے ہیں۔ بس 4-6 لائنیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے حضور پیش کروں گا ڈاکٹر الیاس صاحب۔ اردو شاعری ہماری تہذیب اور تمدنی وراثت کا پاسبان بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ غزل اردو شاعری میں اس طرح حسین اور بامانی صنف سخن ہے جس طرح کائنات عالم میں عورت۔ واہ! یہ خدائے بزرگ و برتر کا انتہائی خوبصورت شاہکار ہے
جس کی لطافتوں، نزاکتوں اور حلاوتوں سے پوری کائنات رنگین ہے، یوں اس حیرت عالم میں محسوس ہونے والی نغمگی اور سود و گداز کی جتنی بھی کیفیتوں اور ہلچلوں کا زمزمہ سنائی دیتا ہے، وہ اسی صنف نازک اور بت تناس کا کمال ہے۔ واہ، الغرض یہ غزل ہی ہے جو کبھی برفیلی تو کبھی شبنمی رات کے سناٹوں کو چیرتی ہوئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، الغرض یہ غزل ہی ہے جو کبھی برفیلی تو کبھی شبنمی رات کے سناٹوں کو چیرتی ہوئی، پتھریلی، ککریلی، ریتیلی، ہموار ناہموار گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے، کیا کہنا، مچلتے بل کھاتے ہوئے واہ، اور گنگناتے ہوئے آبشاروں کے درمیان اپنا ایک ہم سفر پیدا کرتی ہے، جو ایک گھائل کی صورت شاعر ہوتا ہے اور حکومت اس کا چہرہ اور شاعر اس کی آنکھ ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح آنکھ سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے، اسی طرح شاعر کا دل قوم و ملت کی محبت اور درد افسوس دونوں ہوتے ہیں۔ الغرض شاعر کو قوم سے وہی نسبت ہوتی ہے جو آنکھ کو جسم سے۔ خابیرہ قوم کو اپنے اشعار کے اعجاز سے بیدار کرتا ہے اور اپنی شعلہ نوائی سے خرمن باطل کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ الغرض یہ وہی شاعر ہے جو قوم و ملت کے اندر انقلاب کی روح پیدا کرتا ہے، اور اس کے بغیر کسی قوم کا زندہ رہنا خصوصاً اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، آپ کے خوبصورت کلام سننے کا موقع ملا، اور یہ اردو کی تربیت گاہیں ہیں بقول ہمارے عالم صاحب کے، اور ان لوگوں کے جو یہ جنون ہے، ان لوگوں کو جیسے انصاری صاحب ہیں۔ میں ایک بات اور یہاں کہوں کہ آپ نے اردو ادب پڑھا ہے، 3 دبستان کے نام تو آپ نے سنے ہوں گے، دبستان دکن، دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، اور دبستان لکھنؤ، لیکن ایک دبستان گنور بھی ہے، کیا بات، اور وہ دبستان گنور بے شک ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے، جس نے دیکھیے وہ دور ہے، میں یہاں اس دبستان کی بات کر رہا ہوں جس سے لگ بھگ سینکڑوں لوگ واہ، ان کی شاگرد میں ہیں اور اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اردو شاعری کو بام عروج پر پہنچا رہے ہیں۔ میں اس پورے دبستان سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور ڈاکٹر نویس الیاس صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب، آپ نے صدارتی کلمات میں ہم سب کی حوصلہ افزائی کی۔ آئیے آخر میں جو ایک رسم ہوتی ہے، شکریہ کی رسم، میں گزارش کروں جناب ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب سے کہ اس مشاعرے کے اختتام میں شکریہ کی رسم ادا کریں۔ میں آج کی شعری محفل میں شرکت کے لیے میں تمام حضرات کا، بالخصوص خورشید خان صاحب کا، ڈاکٹر کیسیو خان صاحب کا، ڈاکٹر قمر عالم صاحب کا، ڈاکٹر الیاس نویس صاحب کا اور وفا صاحب کا، سب کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر اس کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں گے۔ میں ایک شعر کہوں گا اس موقع پر کہ مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہو۔
اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔